ایک گاؤں میں ایک علی نام کا لڑکا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور میں ایک بڑے سے محل جیسے گھر میں کام کیا کرتا تھا۔ وہاں اس کا مالک بہت زیادہ اس پہ ظلم کیا کرتا تھا۔ وہ اس پر چیختا چلاتا تھا اور نوکری چھوٹ جانے کی دھمکی دیتا تھا۔ ایک دن اس نے اس کو بہت زیادہ ڈانٹا اور کہا، کیا تمہیں نوکری سے فارغ ہونا ہے؟ اس نے روتے ہوئے کہا علی نے کہ مجھے نوکری سے مت نکالیے۔ مالک نے کہا، اچھا شام ہو گئی ہے، اب تم گھر جاؤ۔ تو وہ علی اپنے گھر کی طرف، اپنے گاؤں کے جہاں پہ کنویں والا راستہ تھا وہاں سے وہ آنے لگا۔ وہ کنویں کے راستے سے آ ہی رہا تھا کہ اس کو راستے میں ایک پینسل نظر آئی۔ اس پینسل میں اس کو ایک الگ کشش نظر آئی، بہت خوبصورت وہ پینسل تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس پینسل کو اٹھا لے اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ اس کو وہ پینسل بہت اچھی لگی۔ وہ اپنے ساتھ ایک پینسل کو واپس لے آیا اور ٹیبل پہ رکھ دی، اور اس نے سوچا کہ میں اس کا کروں گا کیا، مجھے تو کچھ پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا۔ خیر، اس نے سوچا کہ میں اس کو رکھ دیتا ہوں اور جا کے بازار سے کچھ سامان لے آتا ہوں۔ پھر وہ بازار کی طرف جانے لگا۔ وہ سامان لینے کے لیے گیا ہی تھا کہ وہاں پہ مارکیٹ میں کچھ نہیں مل سکا۔ مارکیٹیں بالکل بند تھیں، اسے کچھ نہیں ملا۔ وہ بہت اداس تھا۔ وہ واپس آتے ہوئے اداس ہوتا ہوا آ رہا تھا کہ اب کھانے کو گھر پہ کچھ نہیں ہے، کیا کھاؤں گا۔ وہ اپنے گھر پہنچا اور پینسل کو دیکھا۔ اس نے کہا، اس پینسل میں ایسا کیا ہے، مجھے کیوں ایسی اچھی لگتی ہے۔ بہت پرکشش پینسل تھی۔ اس نے اس کو اٹھایا اور سوچا کہ کیوں نہ اسی سے میں کچھ نہ کرنا شروع کر دوں۔ تو اس نے ایک میز پر ہی اس پینسل سے پھولوں کی باسکٹ بنا ڈالی تھی، اور واپس آ کے دیکھتا ہے کہ اس میں وہ باسکٹ، جو چیزیں اس نے بنائی تھیں، وہ بالکل ٹیبل پہ نظر آ رہی ہیں۔ وہ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے کہ ایسا کیا ہے اس میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس نے مرغی بنا کے دیکھی اور وہ مرغی بھی سچ ہو گئی۔ تو اس کو پتہ چلا کہ یہ ایک جادوئی پینسل ہے۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور اس نے سوچا کیوں نہ میں اس سے گاؤں والوں کی مدد بھی کروں۔ تو اس نے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے کا سوچا کہ میں گاؤں کے لوگوں کی مدد بھی کروں گا۔ اس نے پیسے بنائے اور اس نے سبزیوں کے لیے، پھلوں کے لیے سب چیزیں بنائیں، اور وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا تاکہ اپنے غریب بہن بھائیوں کی مدد کر سکے، گاؤں والوں کی۔ گاؤں والوں کے پاس اس نے گیا اور کہا، سب کو آواز دے کے اس نے بلایا۔ سارے گاؤں والے آنے لگے۔ جو ضرورت مند تھے، جس کا اس کو پتہ تھا، وہ سارا سامان، ضرورت کی جتنی بھی اشیاء کا سامان ہوتا ہے، وہ سارا لے کر چلا گیا۔ تو وہاں جا کر اس نے وہ سارا سامان اس گھر کی عورتوں کو تقسیم کر دیا جو اس کے گاؤں میں رہا کرتی تھیں۔ جس کی جو سہولت تھی، وہ سب سہولتیں اس نے ان کے لیے چیزیں لے گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ اس نے سوچا اب میں اس پینسل کے ذریعے سب غریبوں کی مدد بھی کروں گا۔ اس کو ایک دلی اطمینان ہونے لگا۔ علی نے ہاسپٹل بنوائے، اسکول بنوائے، اسی پینسل کے ذریعے سب کچھ کروایا۔ اس کے اور بھی بہت سارے دوست بننے لگے۔ سب اس سے بہت ہنسی خوشی ملتے اور وہ بھی خوش اخلاقی سے مظاہرہ کرتا اور ان کے ساتھ ملتا۔ علی کیونکہ خود نیک تھا تو اس نے غریبوں کی مدد بھی کی، اور پھر اللہ نے اسے ایک بہت بڑی خوشی سے علی غریبوں کی مدد کرتا رہا۔ اس نے غریبوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑی۔ علی اور اس کی جادوئی پینسل اس طرح علی کی زندگی خوشی خوشی گزرنے لگی۔